آپ نے 40 سال تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، کوئی جمعہ قضا نہیں ہوا۔ داتا صاحب نے ایک جگہ مسجد بنوائی تو اس کا رخ تھوڑا سا نا ٹہرا تھا، تھوڑا دوسری طرف سا، قبلہ کی طرف نہیں تھا۔ تو لوگ جمع ہو گئے، وہاں کے اس وقت کے امام مجدد جو تھے وہ سب کہنے لگے داتا صاحب کو کہ جی تو مسجد تو بنوائیے لیکن کا منہ سیدھا نہیں ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ رکو، میرے پیچھے نماز پڑھو۔ نماز کا وقت ہوا تو سب نے، مفتیان کرام، علماء کرام جو بھی تھے، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد بولا کہ اب بتاؤ بھی تمہارا کیا سوال تھا؟ انہوں نے کہا بھائی اے وجہ بھائی تساں مسجد کا رخ سیدھا نہیں رکھا۔ تو داتا صاحب نے فرمایا کہ اس پل دیکھو ہاں ذرا لیندے آل۔ جب انہوں نے دیکھا تو سامنے خانہ کعبہ نظر آ گیا۔ اب یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے ولی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ خود بھی جب چاہے خانہ کعبہ کہاں پر کتنے دور، اتنی نظر اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے کہ ایک لمحے کے اندر سب کو خانہ کعبہ کی زیارت کروا دی، اور فرمایا کہ میں ہی ہوں جسے پتہ ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ خواب آیا۔ اب اللہ کے ولی کا خواب ہو تو کیا ہی شان ہوگی اس کی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ حنفی تھے، ہم اہل سنت و جماعت حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے قائل ہیں، تو آپ بھی داتا صاحب بھی حنفی تھے۔ آپ کو خواب آیا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیدار کروایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پورے جسم اقدس کا دیدار کروایا۔ جب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی آغوش میں نا، آپ کی جولی میں ایک بزرگ ہیں، آپ نے انہیں اٹھایا ہوا ہے، اور اس طرح اٹھایا ہوا ہے کہ آپ کے جو بزرگ ہیں ان کے قدم نیچے نہیں لگ رہے، مطلب پورا اٹھایا ہوا ہے۔ تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں آگے بڑھا تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کا اور پاؤں مبارک کا بوسہ لیا۔ اب کیا اتنا کافی نہیں ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بندے کی خواب میں آ جائیں؟ کیا یہ خوش قسمتی نہیں ہے؟ لیکن داتا صاحب کی خواب، آپ نے جب بوسہ لیا تو آپ پیچھے ہو گئے تھوڑا سا۔ فرماتے ہیں داتا صاحب کہ میں نے جرت کی، ہمت کی کہ میں پوچھوں تو صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ بزرگ کون ہیں، آپ نے کیوں انہیں اٹھایا ہوا ہے؟ ایک ذہن میں خیال آیا کہ کیوں انہیں اٹھایا ہوا ہے، تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عرض ہے کہ یہ بزرگ کون ہیں اور انہیں آپ نے کیوں اٹھایا ہوا ہے اپنی گود میں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داتا علی حجویری، یہ وہ بزرگ ہیں جن کا تو قائل ہے، جن کا تو ماننے والا ہے۔ فرمایا وہ کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے جو تمام امت کا امام ہے، اس کو میں نے اپنی آغوش میں اٹھایا ہوا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، میں تجسس میں رہا کہ یہ کون ہے۔ حضور علیہ السلام نے اٹھایا تو ہوا ہے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے قدم بھی زمین پر نہیں لگنے دے رہے؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پراپر جواب تو نہ ملا، لیکن میرا ذہن یہ کہتا تھا کہ جس کو حضور تھام لے اسے پھر نیچے نہیں گرنے دیتے۔ حضور نے امام اعظم ابو حنیفہ کو تھام لیا، حضور نے داتا صاحب کو تھام لیا، حضور نے اسے تھاما جو حضور سے سچی محبت کرتا تھا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے کبھی گرنے نہیں دیتے۔ تو لاہور کو کیا کون جانتا تھا پہلے؟ لاہور کو اب جو بھی بندہ جانتا ہے وہ داتا صاحب کے ہی وسیلے سے جانتا ہے۔ جہاں پہ بھی بات ہو تو سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ داتا صاحب ایسا پہلا اتھا سلام کرساں تو پھر کدھر اور جاساں۔ تو داتا صاحب کے وسیلے سے ہی سب جانتے ہیں لاہور کو۔ بہاولدین زکریا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لاہور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، لاہور کو کوئی نہیں تھا جانتا، کوئی اتنا خاص نہیں تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ انہوں نے کس وسیلے سے کہا؟ کیونکہ ملتان جو ہے وہ اولیاء کا شہر ہے، اولیاء کا گڑھ ہے، تو اس مقابلے میں، ملتان کے مقابلے میں
لاہور کی کوئی وقت نہ تھی، کیونکہ وہاں پہ بہت سے اولیاء کرام ابھی بھی ہیں، تو لاہور کی کوئی وقت نہ تھی۔ تو پھر جب داتا صاحب نے اپنا پڑاؤ ڈالا لاہور میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عزتیں دی کہ آج دنیا لاہور کو ہی داتا صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی خاطر اور اس کے رسول کی خاطر اور اس کے دین کی خاطر داتا صاحب نے اپنی دھرتی چھوڑ دی۔ جب آپ نے اپنی دھرتی چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی کہ دھرتی ہی داتا صاحب کے نام کر دی، وہ جگہ ہی داتا صاحب کے نام کر دی۔ دینے والا رب ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے ذاتی صفت اور ایک ہے عطائی صفت۔ ذاتی صفت وہ ہے کہ جس نے کسی سے نہیں لیا، اس کا سب کچھ اپنا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت۔ اور ایک ہے عطائی صفت، وہ یہ ہے کہ یہاں سے لیا اور یہاں دے دیا۔ داتا صاحب کی یہ شان ہے کہ آپ اللہ سے لیتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب بھی آپ وہاں پر جائیں تو لاکھوں کا مجمع ہوگا، ہر وقت لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے، کوئی بندہ وہاں سے خالی نہیں لوٹا کبھی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتوں کے اسٹیشن ہیں، اب اگر بندہ ٹرین کی پٹری کے پاس جائے اور بولے، ٹرین کو اشارہ کرے کہ رک جا، تو وہ رکتی ہے؟ نہیں رکتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ایک مخصوص اسٹیشن منتخب ہے کہ آپ اسٹیشن پہ جاؤ، وہاں پہ آپ کو رکی ہوئی ٹرین مل جائے گی سفر کے لیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں اولیاء کرام کی شکل میں۔ سب سے بڑا اسٹیشن تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار اقدس، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے دربار مبارک، پھر اس کے بعد اولیاء کرام کے دربار۔ یہ اسٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، آپ وہاں پر جائیں۔ ویسے تو اللہ کی رحمت ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا چاہیے، ان کے وسیلے سے مانگو، پھر اللہ تعالیٰ جلد از جلد عطا فرما دیتا ہے۔